ہو چکا ہے سوال۔ چودھری آصف محمود صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں، والدین کے حقوق بہت سے علماء بتاتے ہیں، کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ یہ علماء تو اولاد کے حقوق بھی بتاتے ہیں، شاید آپ کو سننے کی کبھی نوبت نہیں آئی۔ تو جیسے والدین کے حقوق ہیں ایسے ہی اولاد کے بھی حقوق ہیں، اور والدین کو چاہیے کہ وہ حقوق ادا کرنے کا دونوں اہتمام کریں، بلکہ اولاد کے حقوق تو اس وقت سے شروع ہو جاتے ہیں جب بچہ پیٹ میں جنین حالت میں ہوتا ہے، تو اس وقت بھی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال اخلاق اچھے رکھیں، اس کا اس جنین پر اثر پڑتا ہے۔ اور پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ ناسمجھ ہے، اس کو شعور نہیں ہے، لیکن اس پر ہر چیز کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ جو چیزیں وہ دیکھتا ہے، جو چیزیں وہ سنتا ہے، اس کی روحانیت پر، اس کے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بچوں کے معاملے میں بہت حساس رہنا چاہیے۔ اور دوسرا حق ان کا یہ ہے، یعنی پہلے تو سب سے پہلا حق جو اولاد کے حقوق میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ اولاد پیدا کرنے کے لیے وہ نکاح کرے تو صحیح صالحہ کا انتخاب کرے۔ اس کو اولاد کے حقوق میں شمار کیا ہے، تاکہ صالحہ اس کے نکاح میں آئے تو صالح اولاد پیدا ہو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا، پھر وہ جب پیٹ میں ہو تو اس وقت بھی اپنے اعمال اخلاق کی اصلاح کا خیال رکھے۔ تیسرا، جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا ایک اچھا بامانہ نام رکھے۔ بعض اوقات لوگ ایسے مذاق خیز نام رکھ دیتے ہیں کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا نام تمہارے والدین نے رکھا ہے۔ اس لیے اس کا اچھا نام جس کے اچھے معنی ہوں وہ رکھا جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی تربیت کا خیال رکھا جائے، اور اس کی تربیت بچپن ہی سے شروع کر دی جائے۔ اور اس تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ والدین اپنے اعمال درست رکھیں، اپنے اخلاق درست رکھیں۔ اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ بچہ جو کچھ دیکھتا ہے اس سے تربیت وہ حاصل کرتا ہے، اور ہر چیز کا اس پر اثر ہوتا ہے۔ پھر جب بچے کو تھوڑا سا شعور ہو جائے تو وہ اور زیادہ دیکھ کر اس کی تقلید کرتا ہے۔ تو اگر والدین چاہتے ہیں کہ بچہ نمازی بنے تو خود والدین کو نمازی بننا ہوگا۔ اگر والدین نماز نہیں پڑھتے اور بچے کو دن میں 100 دفعہ لیکچر دیتے ہیں کہ نماز پڑھا کرو بیٹا، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بچے کو اگر چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ سچ بولے تو ان کو سچ بولنا ہوگا۔ اگر وہ بچے کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، دروازے پر کوئی آیا، بچے ہی سے کہتے ہیں جا کر کہہ دو ابو سو رہے ہیں یا ابو گھر میں نہیں ہے، تو اس بچے کو آپ سچائی پر کبھی نہیں لا سکتے۔ تو اپنے اعمال کی اصلاح کریں، تو یہ بہت اہم ہے۔ پھر بچے کو عادی بنائیں۔ بچہ جب باشعور ہو جائے اس کو شروع ہی سے قرآن کریم سکھانے کی کوشش کریں، اللہ کا نام سکھانے کی کوشش کریں، مسنون دعائیں سکھانے کی کوشش کریں۔ اور پھر جب وہ اتنا شعور ہو جائے کہ وہ نماز پڑھ سکتا ہو تو اس کو نماز کا طریقہ سکھائیں، پھر اپنے ساتھ نماز پڑھائیں۔ جب جماعت کا وقت ہو جائے تو اس کو یاد دہانی کرائیں، بیٹا چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ پھر ان کی ضرورات کا خیال رکھنا، ان کی لباس کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے لیے مکان مناسب اپنی استطاعت کے مطابق اس کا انتظام کرنا، یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ اور والدین دونوں اس کے مکلف ہیں کہ وہ ان کی تربیت میں دونوں حصہ ڈالیں۔ والدہ کی اہمیت چھوٹے بچوں کے اعتبار سے اور زیادہ ہو جاتی ہے کہ زیادہ بچے اسی کے پاس رہتے ہیں، تو اسی سے وہ زیادہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی تربیت کا وہ ماں کی گود ہے، تو اس کو اپنے اعمال اخلاق اچھے رکھنے چاہیے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بچوں کی تعلیم میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ انہیں دین کی تعلیم ضرور دی جائے۔ بالکل۔ اور اگر کوئی حافظ عالم نہیں بنا سکتا تو بھی دین کی بنیادی تعلیم دینا اپنی اولاد کو یہ والدین کا فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہوں گے۔ تو جیسے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا فرض ہے، ایسے اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا فرض ہے۔ اور وہ کیسے بچیں گے؟ اللہ کے احکام پورا کر کے اور گناہوں سے بچ کر۔ تو یہ تعلیم اور یہ تربیت ان کو ہوگی تو وہ اللہ کے احکام پر عمل کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ تو ان کی تعلیم میں دینی علوم کا اور دینی تربیت کا خصوصی خیال رکھے۔ ان کو بزرگوں کے پاس جو اللہ والے ہیں، جو علماء ہیں،
ان کی صحبت میں لے جائے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے ان سے کہے، اور اسی طرح اپنے گھر میں کتابیں ایسی رکھے سیرت پر، صحابہ اکرام کے واقعات پر، اور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں آج بہت کتابیں ملتی ہیں، خود والدین کو بھی پڑھنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ بچوں کی تربیت کریں، اور جب تک بچے تعلیم میں ہیں ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا، تعلیمی اخراجات کو پورا کرنا، ان کے باقی سہولیات کا اپنی استطاعت کے بقدر اہتمام کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ تعلیم حاصل کر لیں اور ان کی شادی ہو جائے، شادی کرانا بھی مناسب جگہ پر والدین کی ذمہ داری ہے، شادی ہو جائے، وہ برسر روزگار ہو جائیں، تو پھر والدین کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، اس وقت تک والدین ہی ذمہ دار ہیں۔